بسم الله أول وآخره بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حق تعالی جل شانہ کے رحم سے آپ میں ہم سب اور اس کائنات کا ہر وہ شخص جو حق تعالی جل شانہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر وہ شخص اس کائنات کے اندر کہ جو حق تعالی جل شانہ پر اور خود ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. ہم سب جانتے ہیں حق تعالیٰ کے رحم سے کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت خوش نصیب شخص ہے، کیونکہ خوش نصیب وہ اس طریقے سے بھی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کو، اس بندے کو، اس مخلوق کو اپنا بندہ بیان کیا ہے، اور اپنا بندہ بیان کرنے کے بعد اس شخص کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بیان کیا ہے. اس لیے اس کائنات کے اندر اکثر اور بیشتر ہم ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ اعلان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے پر حق تعالی جل شانہ کا احسان تو ہے ہی، مگر سب سے بڑھ کر اس رب کا احسان اگر کسی پر ہے تو وہ پھر ان بندوں پر ہے کہ جو اللہ پر، ان کے تمام رسولوں پر اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر حق تعالی جل شانہ کے احسان کا سب سے کہنے کے محترم طریقہ، محترم حق تعالی جل شانہ کا انداز اس شخص کو برستا ہے جو اللہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. آپ کے لیے، ہمارے لیے یہی بات سب سے محترم ہے کہ ہم اپنے دل میں یا پھر اپنی زندگی میں، کیونکہ حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کے تحت آپ اور ہم سب لوگ جو ہے وہ مومن ہیں، اور مومن کے لیے یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ حق تعالی جل شانہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مفہوم کہ اے لوگوں، اے مومنوں کے لیے سب سے محترم چیز ان کا ایمان ہے. یہ ایمان جس کی آج ہم بات کریں، یا پھر کہہ لیجیے کہ یہ ایمان جو کہ حق تعالی جل شانہ کا آپ کو مجھ کو انعام ہے، اس انعام کی حق تعالی جل شانہ کے یہاں بہت حرمت ہے، بہت حد سے زیادہ حرمت ہے. جتنا یہ مومن کے لیے محترم ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ حق تعالی جل شانہ کے یہاں یہ انسان کے حق میں یہ چیز حق تعالی کے قبول کی جاتی ہے. جبھی تو کہتے ہیں کہ جب بھی اپنے حق میں دعا کیا کرو، یا پھر جب کسی مجمع میں یا کسی محفل میں یا کہیں بھی کسی جگہ، یا پھر حق تعالی جل شانہ سے تنہائی میں ہی صحیح جب بھی انسان تو کہہ لو کہ دعا کرے، اپنے رب سے کوئی دعا درخواست کرے تو وہ یہ دعا اپنی دعا میں لازم شامل کر لے کہ حق تعالی جل شانہ جب بھی تو خاتمہ فرمانا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. تو حق تعالی جل شانہ کے وہی بندے کہ جو کہ آپ ہیں، ہم ہیں اور ہیں، کہ جو اللہ پر اور ان کے رسولوں پر اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اس کائنات میں سب سے محترم ہے. کہہ لیجیے کہ یہ جو ذکر اذکار یہ کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، یہ سب کائنات اسی کی وجہ سے چمک رہی ہے. یہ کائنات حق تعالی جل شانہ کی جو روشن ہو رہی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے روشن، کی جو حق تعالی جل شانہ کے بندے ہیں، اللہ کے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان کی وجہ سے کر تو اللہ ہی رہا ہے، مگر ہو رہی ہے وہی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ جس کو چاہتا ہے لگا دیتا ہے اپنے کام، جسے بھی چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. اپنا بنانے میں اس کو کتنی دیر لگتی ہے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی
بنانے میں یا پھر ان سے اس شخص کا دل لگانے میں حق تعالیٰ جل شانہ کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. حق تعالیٰ جل شانہ کو وقت محتاج تھوڑی رب ہے. مگر آپ کے لیے ہمارے لیے بہت بہت انعام ہے. ابھی بھی ایک مہینہ جو اکثر ہم بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا فرمان مبارکہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے. ہم اکثر اور بیشتر لوگوں کو ہم کہتے ہوئے سنتے بھی ہیں اور بہت ساری دین کی اسلام کی باتیں ہم جانتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں. بس اس پر ہم اس پر غور کرتے ہیں یا کہہ لیجیے کہ اس کو دیکھتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں تو بس ہم اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھ سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی بات ہمارے دل میں لگ جائے تو پھر دل کا سمجھنا کچھ اور ہے اور عقل کا سمجھنا کچھ اور ہے. مگر بات تو یہ ہے کہ دل کا ہی یہ جو دل آپ کے سینوں میں ہے حقیقتاً یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے سمانے کی جگہ یہ ہے. ورنہ حق تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو کہیں بھی نہیں سماتے. اگر سماتے ہیں تو قلب مومن میں. اب جو حق تعالیٰ جل شانہ کے فرمان کے مطابق یہ بات بیان ہے حق تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں یہ جو رمضان کا مہینہ ہم نے تخلیق فرمایا تھا جو تخلیق فرمایا ہے یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا مہینہ ہے. آپ خود سوچو اپنے رب کے ہر اس احسان کو ہر اس انعام کو جو کہ آج آپ کے پاس موجود ہے آپ کے اپنے اندر بھی موجود ہے آپ کے ارد گرد بھی موجود ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے جب بھی کبھی عبادت سے فارغ ہو تو کبھی بھی آپ اپنی عبادت کو کہہ لیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو عبادت آپ سے کرانی اس عبادت کو حق تعالیٰ کے سامنے آگے اس کی ذات ترجیح نہ دیجیے. خوشی ظاہر ضرور کیجیے احسان ضرور حق تعالیٰ جل شانہ کا تسلیم کیجیے کہ یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ ہی ہے کہ جس نے مجھ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پر بھی عمل کرا دیا تو اللہ ہے. یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت ہے اس کی رحمت ہے اس کا رحیم ہونا ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارکہ کو اپنے سینکڑوں بندوں کے اندر تقسیم کر چکا ہے. یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت ہے. تو جب بھی انسان کو چاہیے کہ جب وہ عبادت کرے یا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ حق تعالیٰ جل شانہ سے رجوع کرے یا اس سے ہم کلام ہو اور وہ دعا کرے کہ ہمارے تو یہ ہے نا کہ بعض دفعہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں تو عبادت کی اس پہ کرتے ہیں. نہیں ہونا یہ چاہیے ہے کہ جب انسان حق تعالیٰ جل شانہ کا کوئی بندہ حق تعالیٰ سے دعا فرمائے تو وہ اس کی گئی عبادت کا جو کہ اس نے کی ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کوئی بھی اچھا کام کیا ہو دین اسلام کے مطابق کیا ہو کوئی بھی اچھا کام کیا ہو تو اس کا شکر تو ضرور ادا کرے. مگر جب دعا طلب کرے تو ڈائریکٹ حق تعالیٰ جل شانہ کی شان کے مطابق اس سے مانگے اس کی شان کے مطابق مانگے نہ کہ یہ ہو کہ حق تعالیٰ میں نے ہی فلاں عبادت کی ہے تو لہٰذا مجھے اس کے بدل میں یہ دے دے. کہنے کا مسئلہ نہیں ہے حق تعالیٰ جل شانہ کو تو جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہو آپ کا رب ہے. مگر وہ بات سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر آپ ایک انسان کی مثال لے لیں اگر کوئی انسان آپ کو عزت دے رہا ہو اس سے بڑھ کر آپ اس کا احترام کریں گے تو یقینی سامنے والے کو بہت خوشی ہوگی. تو بس حق تعالیٰ جل شانہ کا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ اگر حق تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے اب عزت دینے کے مطلب وہ دنیا کی بات نہیں کر رہا ہے وہ والی بات نہیں کر رہا کہ آپ سے لوگ محبت سے ملتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بہت محترم بات ہے یہ اپنی جگہ محترم بات ہے. مگر عزت دینے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہیں حق تعالیٰ جل شانہ نے خود اپنی نظروں میں بھی عزت سے نواز رکھا ہے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ پر اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں یہ. اب ان لوگوں میں خاص وہ ہے کہ جنہیں حق تعالیٰ نے لگا دیا اپنے کام میں. ان میں خاص وہ ہے کہ جن سے کوئی حق تعالیٰ جل شانہ لگا اپنا کوئی کہہ لو کہ اپنے خاطر کوئی کام حق تعالیٰ کسی کو کرنے کے لیے پسند کر لے تو کیا اس کو عزت سے بھی نوازا حق تعالیٰ نے اپنی ہی نظروں میں
ہاں اب اس کو اپنی ویلیو کا نام معلوم ہو تو وہ اور بات ہو، مگر جب بھی انسان مانگے حق تعالیٰ جل شانہ سے تو مانگے اسی کے شان کے مطابق، اس کی شان کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو مجھ کو جو بھی عطا فرمانا اپنے رحم سے عطا فرمانا۔ یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ عبادت ہم نے کی ہے وہ قبول ہوئی نہ ہوئی، اپنے کہنے کے ہر بات اپنا ہر انسان اللہ تعالیٰ سے الگ طریقے کا معاملہ رکھتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ بھائی بندے کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، مگر بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی عبادت کرے یا کچھ بھی کرے، ایک گارنٹی تو یہ ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں درود پیش کرتے رہتے ہیں، ان کی تو کہنا کہ جو سانسیں ہیں وہ بھی حق تعالیٰ کے قبول ہو رہی، وہ درود ہی ان کی ہر چیز کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ مگر ہاں اگر پھر اور معاملہ ہے کہ درود نہیں ہے اور کچھ اور معاملہ ہے تو اس کی گارنٹی کوئی نہیں۔ مگر یہی لوگ کہ جو درود بھی پڑھتے ہیں اور باقی عبادات بھی کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے اپنی رب کی خاطر؟ انہیں یہی تو کرنا چاہیے کہ جب بھی وہ حق تعالیٰ جل شانہ کو کوئی تحفہ دے، اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کا تحفہ کیسا، حق تعالیٰ جل شانہ کو کیسا تحفہ؟ جو چیز حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس میں بہت سی قیمتی چیز یہ ہے، قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز وقت بھی ہے کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ کتنا وقت تھا 30 دنوں کا، کہ 30 دنوں میں سارا سال تو خود حق تعالیٰ جل شانہ ہی ہمیں کھلاتا ہے، لیکن یہ 30 دن کا جو وقفہ یا وقت کہہ لیں یا ایک ٹائم پیریڈ کہہ لیں، اس میں آپ لوگوں نے جو روزے رکھے حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے، حق تعالیٰ جل شانہ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ جس نے بھی جو بھی کام کیا آپ مجھ کو بتائیے کتنی دیر تک حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے خود دینے کے لیے یہ چیزیں ہیں وہ سب کہ انسان پر حق تعالیٰ کا سب سے عظیم انعام ہے، اور عظیم انعام تو یہ ہے انسان پر کہ اس کو بندہ بنایا ہے، بندہ بنانے کے بعد اس کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے خود ایمان کی روشنی اس کے اندر عطا فرمائی ہے۔ اپنا بندہ کہاں ہے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہاں ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے یہ کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ایسی فخر کی بات ہے کہ کوئی انسان چاہے بھی تو اس چیز کا، اس بات کا حق تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کیسی عبادتیں ہیں آپ خود دیکھیے۔ اب تو خیر گزر گیا رمضان، مگر اگر آپ گزرے ہوئے ہی کو غور کریں رمضان پر کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے تو آپ کو رمضان میں اور بہترین چیزیں کھلائی، سب کچھ عیش کراتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ ہی ہے خدا کہ جو عیش کرانے پر سب سے زیادہ موقعیت رکھتا ہے، اور وہ عیش کرا بھی رہا ہے اپنے بندوں کے۔ کہیں کسی کو روزہ رکھوا کر وہ عیش کرا دیتا ہے، کہیں کسی کو وہ اپنے قدموں پر پہنچنے کی بات ہے۔ ہم تو ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ بھائی اگر دنیا میں ہم کسی بڑے آدمی سے مل گئے تو ہم 6 دن تک تو اس بات کو بھولیں گے تو میں تو فلاں سے ملا تھا، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، بلکہ اور غرور تکبر میں آ جائیں گے، اپنی جگہ وہ چار کے آگے ہم بھرم میں آ جائیں گے۔ مگر بات تو خوبصورتی کی حسین بات تو یہ ہے کہ وہ کیسا حسین رب ہے حق تعالیٰ جل شانہ کہ جو خود ہم سے ملنے کے انتظار میں ہے۔ اب حق تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، نہ حق تعالیٰ سے بڑا ہے نہ کوئی حق تعالیٰ جل شانہ کے بعد ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے، زیادہ ہرگز نہیں۔ مگر ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر وقت اپنے بندے کے انتظار پہ ہے۔ یہ وقت جو اللہ نے آپ کو ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ یوں نہیں کہہ رہا کہ سارا وقت آپ اللہ کو دے دیں، اسی کے پاس بیٹھنے گھر والوں کا ہوش نہیں، آپ سب کچھ کریں، ہر وہ چیز کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کو کرنے کو دل چاہتا ہے وہ سب کچھ کریں۔ کوئی ایسا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ دین میں کہ کسی
قسم کی ہم پر ایسی کوئی پابندی لگا دی گئی ہو کہ ہنس کے بات کرنا بھی معاذ اللہ کہ ہمیں بولا ہو، نہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہر انسان کو جو وقت ملا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ وہ چند وقت کہنے کے حق تعالیٰ کو دے دیں. اور جب وہ انسان حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں کہنے میں چند منٹ گزارتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کے کہیں درجے زیادہ گنے جاتے ہیں، کہیں درجے زیادہ. حق تعالیٰ نے ہمیں بڑا نواز رکھا ہے ہر چیز سے، ہر اس چیز سے نواز رکھا ہے. ہمیں تو یوں یہ بات سمجھ نہ آتی ہوگی کہ ہم کہہ لو کہ ہم حق تعالیٰ جل شانہ کو صرف یوں ہی مانتے ہیں کہ وہ ڈرائے گا یا وہ ہمیں جہنم میں دھکا دے دے گا یا پھر وہ ہمیں کبھی اٹھا کر ہمیں کسی جگہ پہ پھینک دے گا جہنم میں. نہیں، ہر کسی کو پھینک بھی دے کسی کو جہنم میں اور یوں اس جہنم سے کہہ دے کہ اے جہنم یہ میرا بندہ ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کریے. تو اللہ کی قسم ایسی ایک کیا سینکڑوں جہنم بھی ہو تو وہ انسان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ کسی کو جنت میں داخل کر دے اور جنت سے کہہ دے کہ حسب ذائقہ بھی ذرہ برابر بھی تو اس کے اوپر اپنی رونق ظاہر رہتا تو پھر جنت بھی اس انسان کا کچھ سوار بھی سکتی. ویسے تو جنت جہنم نہ کچھ بگاڑ سکتی نہ کچھ سوار سکتی، تو ہے ہی حق تعالیٰ جل شانہ. مگر بات یہ ہے کہ اگر انسان کی راحت ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی کسی بندے کی راحت ہے تو وہ ہے ہی حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں. اس کے دل کی راحت ہو، اس کے مزاج کی راحت ہو، اس کے گھر کے ہر معاملے کی راحت ہو، جیسی بھی وہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں. اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، نہ اس کے سوا کسی کی ذات میں اتنا دم ہوگا، نہ کسی کے سوا اس کی ذات کے سوا کسی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اپنے بندوں کا. آپ یہ غور کیجیے، میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ لوگوں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے دماغ کی ضرورت نہیں ہے. حق تعالیٰ جل شانہ سے تعلق جوڑنے کے لیے تو ان کے ہلکا سا دل لگا لینا ہی کافی ہے، وہی کافی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کیا آپ دل کی بات کرتے ہیں، آپ دل آپ کے سینوں میں ہے، جو دل آپ کے سینوں میں ہے اسی دل کے متعلق حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ اے لوگوں ہم تو سماتے ہی نہیں کہیں پر، نظر آتے ہی نہیں کہیں پر، لیکن اگر کہیں نظر آتے ہیں تو سماتے ہیں تو قلب مومن میں بسنے کی بات نہیں تھی. بسنے کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کنارے میں کہیں ہو. حق تعالیٰ جل شانہ نے تو مومن کے دل کو کہا ہے کہ ہم تو سما گئے، پورے دل کا ہر حصہ ہے ہی حق تعالیٰ جل شانہ کا. اب ہم اپنے دل کے اندر جا کے اب بعض لوگوں کو یہ ہوتی ہوگی فکر کہ یار حق تعالیٰ جل شانہ نے تو کہہ دیا ہے مگر مجھے تو نظر نہیں آ رہا. نہیں، یہ بات نہیں ہے مقصد حق تعالیٰ جل شانہ کا کہنے کا. میں یہ مقصد ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا کہنے کا کہ جس کے دل میں ہم سمائے ہوئے ہو تو وہی عبادت گزار ہو. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کے دل میں حق تعالیٰ جل شانہ سماتا ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی باتوں کو اور انداز سے، اس انداز سے کہ جس انداز سے حق تعالیٰ جل شانہ خود اس کو سمجھانا چاہے ویسے وہ سمجھتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل کی آنکھ حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کھل چکی ہے. اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو ہم تو اکثر یوں سمجھتے ہیں نا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو ہمیں اٹھائیں گے اور جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے. اگر حق تعالیٰ جل شانہ نے یہی کرنا ہوتا آخری حل تو کیا معاذ اللہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو کیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے مبارکہ میں یہ سب کچھ عطا فرما دیتے جو آج آپ کے ہمارے پاس ہے. آپ کائنات میں کسی بھی جو مسلمان ہو، ایمان والا ہو اور وہ بہت خطا کار ہو، اس سے کتنی ہی بڑی بڑی خطائیں ہوں گی، اس کو ایک پرچے پر اللہ کا نام تحریر کر کے دے دے اور دینے کے بعد اس سے کہتے ہیں بھائی ذرا اس کو جلا کے تو دکھا. میں 1000% یہ لکھ کر آپ کو دیتا ہوں کہ وہ ایک نظر آپ کو دیکھ کر کہے گا کہ بھائی تیرا دماغ خراب ہے کہ تو میرے رب کا نام مجھ کو چلانے کے لیے کہہ رہا ہے. کہ جب وہ خطا کار وہ بندہ چونکہ ہم عیب دار بھی ہیں
کہ ہم سے خطائیں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ان سب کچھ کے باوجود ہم اپنے رب کے نام کو نہیں جلا سکتے، کچھ بھی ہو، کیسے ہی کیوں نہ ہو. تو پھر بھلا حق تعالیٰ جل شانہ کی وہ ذات ہے کہ جو پاک ہے، کہ جس کی ذات میں، جس کی شان میں، جس کے حق تعالیٰ جل شانہ کی شان میں کوئی کہہ لو کہ کوئی معذرت کا کوئی نقص نہیں ہے، اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ حق تعالیٰ جل شانہ سے زیادہ مکمل بہترین طور پر کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. تو بھلا وہ کیسے ایسے بندے کو جہنم میں پھینک دے گا؟ کیسے اپنے بندے کو، کیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی کو وہ جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا کہ جو پھر بھلے کہ ایسا خطرناک کیوں نہ ہو، پر اس کے دل میں جب یہ اس کو ہوگی، یہ حیا ہوگی، اور جب وہی بات ہے کہ جب بندہ نہیں اپنے رب کے نام کو جلا سکتا، تو کیا حق تعالیٰ جل شانہ سے معاذ اللہ کوئی زیادہ ہے کہ اس کائنات میں حیا دار؟ ہرگز نہیں ہے. انسان کی حیا اپنی جگہ ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی حیا کا کوئی کہہ لو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی حیا کا کوئی انتہا نہیں ہے. وہ بہت حیا دار رب ہے، وہ آپ سے ساری عبادتیں کرانا چاہتا ہے، وہ آپ کو سب کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے کہ جو آپ اس سے مانگیں گے یا جو آپ اس سے دل میں خیال کرتے ہو، پھر آپ کے گھر کا معاملہ ہو یا پھر آپ کے کسی قسم کا ہی کیوں نہ معاملہ ہو، وہ سب عطا فرمانا چاہتا ہے. مگر اس کی خاطر، اس کے لیے آپ کو اللہ سے دل بھی لگانا ہے. ہمارا تو یہ دستور ہے نا کہ جو انسان 5 وقت کی عبادت گزاری کرتا ہو یا وہ دوسروں سے اور اچھی عبادت کرتا ہو، تو ہمارے تو یہ معمول ہے کہ ہم ترجیح اسی کو زیادہ دیں گے. بھائی یہ بات کرے گا، بات یوں نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ انسان ارے تو پہلے اللہ کی خاطر تو کچھ کر لے، ہمیں پہلے تو حق تعالیٰ جل شانہ کی خاطر تو وہ کر لے، پہلے اس کو مانگ لے، پھر کہیں جا کے کچھ ملے. یہ جو شرط انسان خود حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے بنائے رکھا ہے اپنے مطابق عقل کی، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. حق تعالیٰ کا جو ذات ہے، تم اسے کسی بھی قسم کے کام میں حق تعالیٰ جل شانہ کو یاد کرو گے، وہ تمہارا ساتھ عطا فرمائے گا. کیونکہ مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ بس رب ہے. اس کائنات کے چند نظام ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے اولیاءوں کو سونپتے ہیں کہ چل ان کو میرے دوستوں تم کرو یہ کام، بہت سارے اولیاءوں کو. مگر کتنی خوبصورت اور حسین بات ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی کہ یہ جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کا معاملہ ہے، یہ کسی کو نہیں سونپا اس نے، یہ کسی کو نہیں سونپا. یہ رکھا اپنی شان میں ہے، اپنی ذات میں ہے کہ کوئی چوٹی بھی اس پر ہاتھ ملائے گی تو عطا تو ہم ہی اس کو کریں گے، ہمارے سوا ہے کون اس کو عطا کرنے والا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جو اگر سمجھ آ جائے تو پھر انسان کو حق تعالیٰ جل شانہ سے پیار کرنا نہیں پڑے گا، اس کو خود حق تعالیٰ جل شانہ سے پیار ہو جائے گا. کیونکہ محبت میں تو بناوٹ نہیں ہوتی، محبت تو وہ حسین ہے حق تعالیٰ جل شانہ سے بھی اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کہ جو بے غرض محبت ہو، جو یوں ہو کہ بھائی وہ میرے اللہ ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس محبت کا معاملہ کچھ اور ہے، اس محبت کا معاملہ کچھ اور ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی آپ حق تعالیٰ جل شانہ سے، آپ اپنے رب سے کہنے کہ جب ہم کلام ہی کریں، مانگے سب کچھ مانگے، میں یہ تھوڑی کہتا ہوں حق تعالیٰ جل شانہ کے مطابق کہ تم نے کیا اپنی عبادت کر لی ہے، یہ سب یہ میں نہیں کہتا. نہیں، مانگے جو ہر وہ چیز جو مانگنا چاہتے ہو مانگے، آپ کا رب ہے، وہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اور جب سارا جہان اسی سے مانگ رہا ہے ہی وہ عطا فرمانے والا، تو پھر بات ختم، وہی دے گا اپنے ہر بندے کو. اب آپ اپنے ہاں یہ معاملہ خود اپنے ہاں تب کہہ لو کہ اپنے دل میں لے کے اللہ کے جاؤ گے، جب اپن گناہوں پہ اتنی نظر تھوڑی رکھنی ہوتی ہے زندگی میں.
گناہوں پہ تھوڑی نظر رکھنی ہوتی ہے کہ مجھ سے تو خطائیں ہو گئی وہ ہو گئی. یہ تھوڑی اس سے انسان احساس کمتری میں چلا جاتا ہے. اور کسی انسان کو حق تعالیٰ جل شانہ نے بھی حکم نہیں فرمایا کہ تو اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لے، کسی کو بھی نہیں. ہمارے یہاں تو وہی والی بات ہے نا کہ ہم عاجزی کو، ہم اپنے آپ کو خود اپنے منہ سے ذلیل کرنے کو عاجزی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. حق تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اپنے آپ کو بھی عزت دیں. حق تعالیٰ نے آپ کے عزیزوں کو عزت دی ہے، آپ اس کو بھی عزت دیں، دوسروں سے بھی عزت سے پیش آئیں. یہ ہے بات. حق تعالیٰ جل شانہ کہ جو آپ کو مجھ کو اپنے دل میں بسانی ہے، اپنے دل میں رکھنی ہے، اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ ہاں یار وہی تو ہے وہ قادر مطلق رب جو مجھ کو عزتوں سے نواز رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ میں سے کوئی شخص کو حق تعالیٰ پسند کرنے لگتا ہے تو ساری کائنات میں اعلان فرماتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے کو پسند کیا ہے، اپنے کام کے لیے ہم نے فلاں بندے کو چن لیا ہے. سارا جہان اس انسان کی جانب دیکھتا ہے. یہ حق تعالیٰ کی عزت کی ہوئی عطا کرنا تو اور کیا ہوئی. تو کرتا ہی ہے پسند اپنے بندوں کو، سب کو. اب بندے اس سے، اب یہ حال ہے نا کہ آپ سے کوئی خطا ہو گئی تو معاذ اللہ آپ کے دل میں آپ اپنے خود ایسی چیزیں سوچو گے کہ جیسے معاذ اللہ حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ سے اپنا منہ پھیر دیا ہو. حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. کون ہے یہ کہ جو ابھی آپ سے روزے رکھوا کر اپنے وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو تیرا بندہ ہوں اور تیرا دوست ہوں، تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو میں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو مجھ کو جواب دیتا ہے، تو کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوگا؟ حق تعالیٰ نے کہا ہاں موسیٰ علیہ السلام ہوگا. انہوں نے پوچھا کون؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ایک آخری نبی آئیں گے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان کی امت کے ہر فرد، ان کی امت کا وہ فرد کہ جو رمضان میں روزہ کھولے گا، افطار کرے گا، اور جب وہ افطار کرے گا افطار کے وقت وہ جو بھی افطار کا جو وقت ہوگا جب وہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر افطار کرنے کا انتظار کرے گا تو اے موسیٰ ہم اس کے اتنے قریب ہوں گے کہ ہمارے اور تیرے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے، تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم تیری بات کا جواب دیتے ہیں. اور وہ امت جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اس امت کے روزے دار کے اور میرے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حق تعالیٰ جل شانہ تو ہم جن کے امتی ہیں، ہم جن نبی کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے ہم امتی ہیں، اور حق تعالیٰ کا ہم پہ یہ ہار ہے محبت کا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں احسان کر دیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. ہم پر تو یہ ہمیں تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنا قرب جو اس کو ہم سے ہے وہ تو تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہی بیان کرتا آ رہا ہے. تو پھر مجھ کو بتاؤ کہ وہ شان، وہ ذات، وہ عظیم مالک کہ جو ہے ہی بادشاہ حقیقت کا، وہ بادشاہ کے آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا کہ آپ سے اگر کوئی خطا گناہ سرزد ہو گئی تو آپ سے منہ پھیر لے، نہیں تو آپ خود مایوسی، وہ بھی اللہ حق تعالیٰ کی شان کے خلاف. ہاں حق تعالیٰ کو انسان برا نہیں لگتا، اس سے جو غلطی خطا سرزد ہوتی ہے وہ غلطی بری ہوتی ہے، وہ اس کو وہ درگزر کر دے. وہ حق تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، قادر خالق ہے، اپنے بندوں کو درگزر فرمانے والا بادشاہ ہے وہ. مگر انسان کو چاہیے اپنے رب سے، اور رب سے جو اس کے دل کا تعلق ہو وہ اس میں اب اس کو سجا کر رکھے اپنے دل کو حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے. ورنہ مجھے بتاؤ خود دیکھو زندگیوں پر کوئی، ہم تو نہیں یہ کہتے، ہم نے تو نہیں کبھی یہ دیکھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی
حق تعالیٰ کی نظروں میں اور حقیقتاً ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں یہ حد سے زیادہ محترم ہے حق تعالیٰ کے یہاں، حد سے زیادہ، اور ہم سے کہیں کروڑوں درجے زیادہ حق تعالیٰ کے یہاں محترم ان کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر بات تو وہی آ پہنچی کہ حق تعالیٰ کے جو حبیب ہیں، جو حق تعالیٰ کے حبیب، حق تعالیٰ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تو ان کے بھی محبوب ہیں، ہم سب۔ اور آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیا آپ کیا اس سے محبت کرتے ہوں گے، کیا میں آپ سے کرتا ہوں گا کہ جو، یا کیا کسی کی ماں یا کیا کسی کا باپ اپنی اولاد سے کرتا ہوگا کہ جو محبت حق تعالیٰ جل شان اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے اور اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک رب ہے، وہی وحدہ لا شریک رب ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ اس کے سوا کوئی معبود برحق رب ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کہ جو باتیں ہیں کہ انسان سے خطائیں ہو گئی تو بھائی اب تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، یہ خام خواہی باتیں لوگوں نے تمہارے دل و دماغوں میں بھر دی ہے، خام خواہی کی بات ہے۔ تم سے 1500 گناہ اتنے ہو جائیں کہ تمہاری فوج بھی نہ ہو، پھر بھی تم رب کے بندے ہی رہو گے اور رب تمہارا مالک ہی رہے گا۔ کیسے؟ اور کیسے وہ جو جس نے خود، میں اکثر کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ ہابی ہے کہ اس کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے، تو پھر حق تعالیٰ وہ ذات تھوڑی ہے معاذ اللہ جو اپنی شان سے اپنی ذات سے ہٹ جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کس جگہ حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے حسین جملے کہہ رہے ہیں اور کس جگہ ایسے جملے ہم اپنے حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کہہ رہے ہوں کہ جو کہ بالکل بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو ثبوت نہیں کرتے۔ یہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے، ہمارے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم سب کر رہے ہیں عبادت، ہم کر رہے ہیں، آپ سے بھی ہو رہی، ہم سے بھی ہو رہی، سب سے جس کو اللہ جیسی توفیق دے رہا، جیسی ہدایت دے رہا، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ کس کا احسان ہوا آپ پر؟ یقیناً آپ کے رب کا ہوا، آپ کے رب کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بھی یہ احسان ہوا کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا مبارکہ اپنے بندوں کو کہلوں کے عمل کرنے کی ان کو ہدایت توفیق عطا فرما دیتا ہے، درود پڑھا دیتا ہے، طرح طرح کی اور انعامات سے حق تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ کس کا ہوا احسان؟ حق تعالیٰ جل شانہ کا۔ ورنہ یہ جو دل ہے انسان کا، کیا اس میں یہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح سے یہ بات کو بیان فرمایا ہے کہ میں تو قلب مومن میں سماتا ہوں، سمانے کے معنی تو ہے ہی ہے کہ پورا کا پورا دل حق تعالیٰ جل شانہ کا ہو گیا، اور ہے بھی اسی کا، ہے بھی اسی کا۔ اب وہ کیسے سما رہا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کو اللہ اپنے اندر حق تعالیٰ نظر آتا ہے تو اور بات ہے، نظر آتا بھی ہے، اور یہ بات جو ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے کے مومن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہاں حق تعالیٰ اس کے دل میں موجود ہے، بالکل ہے، 1000% ہے حق تعالیٰ کی کوئی بات اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نعوذ باللہ معاذ اللہ غلط نہیں ہے، ہر بات سچ ہے۔ اور حق تعالیٰ جو سما رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں ہر چیزوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو نرمی اس انسان کے دل پہ آ جاتی ہے، انسان کو چیزیں مخلوقات حق تعالیٰ جل شانہ کی اچھے لگنے لگتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیونکہ جب وہ رب جو ہر شے سے محبت فرماتا ہو، ظاہر ہے اسی کی تخلیق کی گئی ہے کہ اس کو محبت بھی ہوگی، تو محبت کرنے والا ہی دل میں سمایا ہوا ہو تو پھر کیا اس محبت کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوگا؟ ہوگا، پھر اس کو جانوروں سے بھی محبت ہوگی،
پھر اس کو پرندوں سے بھی محبت ہوگی، پھر اس کو اور دیگر مخلوق سے بھی محبت ہوگی۔ یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے دل میں، اپنے بندے کے دل میں سما جانا، یہ ہے۔ اور ہمیں تو اور آپ کو تو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے زندہ ہیں تو ہم اپنے رب سے حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ شکر ادا کیا کریں کہ حق تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے، تو نے ہم پر یہ احسان فرما رکھا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اس چیز کا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں، بہت حد سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی اپنی یہ جو ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں، یہ بہت محترم دعا ہے، مگر اس سے کہیں درجے زیادہ محترم دعا ہے یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ ہے دعا، کیونکہ ایمان ہوگا تو پھر وہ سارے معاملے جو کہ آخرت میں نظر آئیں گے وہ پھر بات کی بات ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہوا، اللہ نہ کرے، تو پھر وہ معاملہ نہیں کہ جو آپ اکثر ہم کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو شخص جو محترم دلوں میں اس کا انتقال ہوتا ہے اس کے فائدے کو، یعنی کہ اس کا فائدہ زیادہ حاصل ہو، مفہوم بیان کر رہا ہوں، مگر وہ اس صورت میں ہے کہ جب اس میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ تو غیر مسلم بھی جا رہے، غیر مسلم بھی جو مسلمان بھی ہے وہ بھی مرنے تو کیا وہ آپ کے ساتھ جنت میں ہوں تو نہیں، ہاں مرنے کے بعد اگر کوئی فیصلہ کروا دے تو اور بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کہ ہم بندے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کے متعلق وہ سارے اچھے خیال ہمارے دلوں میں ہوں، اللہ کے لیے، ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہمارے دل میں ادب اور احترام ہو، ان کا نام مبارکہ لینے کی ہم کہہ لو کہ ہم باادب ان کے نام مبارکہ کو بیان کریں، اور جب اللہ کا تعظیم کی بات آئے، حق تعالیٰ جل شانہ کی بات آئے تو ہم حق تعالیٰ کے لیے وہ جملے اپنے منہ سے نہ نکالیں، پھر چاہے کیسی ہم خطا کار ہی کیوں نہ ہوں، میں تو ہوں خطا کار ہوں، میں تو ہوں میرا اللہ نے تو مجھے دیکھنا چھوڑ دیا ہو، یہ سب غلط بات ہے، وہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیا بھلا کوئی حق تعالیٰ جل شانہ کی نظروں سے بھی بچ سکتا ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، بچ ہی نہیں سکتا، تو ہے ہی سب رب کی نظروں میں۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی جو آج ہمیں نہیں دیکھ رہے، جنہیں آج ہم نہیں دیکھتے، تو ان سب کو حق تعالیٰ جل شانہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ہے رب، وہ ہے ہمارا مالک جو ہمیں عزتوں سے نواز رہا ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے جملوں میں بھی اپنی عزت کو برقرار رکھیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، غلطی ہو گئی، اب بیٹھے اپنے آپ کو گالیاں دے رہے، چار کے بیچ میں بیٹھتے، سب سے بڑی بے وقوفی ہے ان کی، سب سے بڑی بے وقوفی کہہ لو کہ یوں کہہ لو کہ اپنا خود اپنے آپ کو کیا کہوں، انسان کو حق تعالیٰ جل شانہ نے جب تخلیق فرمایا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو کہہ لو کہ بہت بہترین اور حسین نشو و نما میں تخلیق فرمایا ہے۔ یہ تو سنا ہی ہے نا سب نے کہ انسان کی تعریف حق تعالیٰ قسمیں کھا کے ذرا حرمت دیکھو کتنی بڑھا دی کہ وہ تعریف رب فرما رہے، پھر قسمیں بھی کھا لی، جن چیزوں کو اس نے قسمیں کھائی وہ بھی محترم ہو گئے۔ انسان کی تعریف میں حق تعالیٰ جل شانہ قسمیں کھا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ بندے سارے جہان کو ایک ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے، تجھے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے، تجھے تو ہم نے اپنی وجہوں میں پیدا فرمایا ہے، تیرا حسن ہم نے خود حق سوار رکھا ہے۔ بہت حسین تعریف حق تعالیٰ جل شانہ بندے کی بیان کرے اور بندہ بیٹھ کر کہے میں تو خطاؤں کی وجہ سے میں تو یوں ہوں، اپنے آپ کو گالا گلوچ دے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں، اس نے حق تعالیٰ جل شانہ کی بنائی ہوئی حسین چیز کو خود اپنے منہ سے معاذ اللہ گالی دے دی۔ یہ ہے بات، یہ ہے کہنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ انسان کو چاہیے کہ اب ہو گئی خطا، وہ کیا لوگ نہ بیٹھ کر پیٹ کے بیٹھے ہیں ایسا کہ جیسے معاذ اللہ حق تعالیٰ جل شانہ نے تو توبہ ہی ان کو ہم پر روک دیا ہو۔
نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ سالوں توبہ کرو گے تو جا کے معاف ہوگا۔ یہ کس بات کی حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہم نے بندوں نے ہم نے وہ پوری اپنی طرف سے معاذ اللہ یہ خیالات پیدا کر لیے کہ کوئی جب تک 1.5 گھنٹہ تو وہ نہ لے تب تک تیرے تو کچھ نہیں ہونے کا۔ نہیں، وہ رب تو بہت ذات ہے کہ جو کہہ رہا ہے بندے نہیں آ رہا رونا تو کوئی بات نہیں، رونے جیسا منہ بنا لے، میں اس کو کچھ درگزر فرما دوں۔ یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ ہر چیز کے بخش اپنے بندے کو قادر مطلق ہے۔ اور ایسے رب کو ہم یوں کہیں کہ ہم تو ہمارے معذرت ہماری تو خدائی کہ ہمارے رب تو ہمیں دیکھے گا نہیں، یوں نہیں کرے گا، یہ حق تعالیٰ کی شان کے خلاف بات ہے۔ وہ اس پہ بھی اپنے بندے کو درگزر کر دیتا ہے۔ تم کہو گے وہ کر دیتا ہے اور یہ کہہ رہے کہ نہ کرو۔ اب بات تو یہ ہے ساری کہ وہ رب ہے، اور وہ رب جب دیکھتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو جو ہمارے خلاف یہ کہہ رہا ہے، اس سے بتاؤ اے ملائکہ کہ ہم ہیں کیسے رحیم، یوں کر دیتا ہے، اپنی رحمت ظاہر فرما دیتا ہے، مگر اپنی حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس وہ نہیں جانتا حق تعالیٰ جل شانہ کو اتنا کہ جتنا جاننا چاہیے، کہ جتنا جان لینا کافی ہے ایک بندے کے لیے، وہ اتنا نہیں جانتا، اور وہ اللہ کی رحمت کے مطابق اتنا نہیں سمجھ پاتا کہ جتنا وہ اس سے ہو رہی ہے، تو وہ اور بات ہے۔ مگر آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جانتے بھی ہیں سب کچھ، پھر بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی شان میں کہہ لو کہ حق تعالیٰ کی شان کے مطابق غلط لوگوں کو بھی بتاتے ہیں اور خود بھی غلط کہتے ہیں۔ تو یہ چیز انسان کے حق میں کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، نہ میرے حق میں اچھی ہے، نہ آپ کے حق میں اچھی ہے، نہ معاذ اللہ یہ کسی اور کے حق میں اچھی ہے، کیونکہ اس میں اشارہ حق تعالیٰ کی جانب ہو رہا ہے، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ اس کو تو کہتے ہیں ناشکری، اسے کہتے ہیں ناشکری کہ اللہ کا سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، درگزر ہے، آخرت میں یہ ہم کہہ لو کہ ہمیں جو ہے دنیاوی جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ آخرت میں تھوڑی ہوگی، آخرت میں تھوڑی ہوگی۔ وہاں تو مال دولت کی تو مال دولت ہوگا بھی تو وہ کسی اور شکل میں ہوگا، وہ اس کے اور معاملے ہیں، مگر آخرت کی بات ہے۔ مگر جب رب سب دے رہا ہے اور انسان اس کا یہ کیوں نہیں کہتا ہے اللہ میں تو ہاں یہ بات تعالیٰ سچ ہے کہ وہ خطا کار، مگر تیری رحمت کی بات کی کیا ہی بات ہے کہ تم نے مجھے پھر بھی اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نواز رکھا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتا اس رب کی، وہ تعریف کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو تعریف انسان کی جو میں نے بھی حق تعالیٰ کے متعلق جملے حق تعالیٰ کے ہی حکم سے اس کے ارادے کے تحت بیان کیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ رب ایک جانب کے قرآن میں خود کہہ رہے ہوں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت سے ان کی محبت 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتے ہیں، ایک طرف یوں کہہ رہا، یہ کن سے اظہار کیا حق تعالیٰ نے؟ ہم سے نہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا، اور صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حق تعالیٰ جل شانہ نے اظہار کیا ہے، جو قرآن کے ذریعے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مبارکہ سے ہم تک پہنچائے، یہی اظہار حق تعالیٰ پہلے نبیوں سے بھی کرتا آ رہا ہے کہ ان کے حق میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مبارکہ میں۔ اور آج ہم اس رب کو کہہ دیں معاذ اللہ چلو میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے اچھا درست نہ ہو، مگر کیا اس تعلق میں معاذ اللہ کوئی کمی پیشی ہوگی؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حسین تعلق ہے کائنات کا، سب سے محترم تعلق اللہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے درمیان کی محبت کا ہے، ان کا اللہ کا ہے اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب کیسے حق تعالیٰ اس تعلق کو معاذ اللہ اس سے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس رب نے آج سے سینکڑوں سال پہلے اس کائنات کو یوں تخلیق فرمایا کہ خود کو ظاہر کرنا چاہا
اور خود کو ظاہر کرنا چاہا تو سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تخلیق فرمایا، اپنے خاص اور خصوص طور سے ان کے نور مبارک کو پیدا فرمایا۔ وہ آج کیا معاذ اللہ کو اپنی نعمت ظاہر کرتے کرتے معاذ اللہ کیا تھک گیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ کا نام لے کے ہم سے مانگے گا ہم اس کو عطا فرما دیں گے۔ یہ ہم سے کہا ہے نا حق تعالیٰ جل شانہ میں، ہم امتیوں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں امتی سارا کا سارا جہان ہے، سب کا سب جہان۔ کیا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ان کا وہ تو دعا کی تھی اللہ سے، انہوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اللہ تو نے مجھ کو نبی بنایا، تیری حسین بات ہے، مگر کیا بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرتا، یہ خیال کیا تھا۔ اب وہ بہانہ اللہ نے تخلیق فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ہوا جنت دیکھ آؤں، تو انہوں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل چلو مجھ کو جنت دکھاؤ، وہاں سے اجازت ملی، سب کچھ ہوا، جنت میں پہنچ گئے۔ جنت میں پہنچنے کا وقت ہوا تو جبرائیل نے کہا چلے عیسیٰ علیہ السلام واپس۔ وہ کہاں واپس کدھر؟ آپ کا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے تو کہا ہے کہ جسے ایک بار ڈال دیتا ہے جنت میں پھر نہیں نکالتا۔ انہوں نے جا کے کہا اللہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا تو اس وقت کیا جاؤ تم اپنا کام کرو، چھوڑ دو ان تو وہ رب کہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر وہ چیز عطا کر رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، پھر ہم اس کی شان کے خلاف غلط سلط اشارے کر کے یا ایسی باتیں اللہ کی جانب منسوخ کر کے جو بالکل اس کی شان کے مطابق نہ ہو، کیوں نہ شکری ہم اپنے رب کی کریں؟ یہ کیوں کرے؟ آج کون ہے جو آپ کو کھلا رہا ہے؟ آج ایسا کون ہے جو آپ پر رحمت نازل فرما رہا ہے؟ آج ایسا کون ہے کہ جو آپ کی راحتوں کا آپ سے بھی زیادہ کہہ لو کہ جو آپ کی راحت نازل فرما رہا ہے؟ کون؟ یقیناً حق تعالیٰ جل شانہ ہے، وہ خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے، کیا حق تعالیٰ جل شانہ معاذ اللہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کی امتی کو اپنے کسی بندے کو کسی تکلیف میں رکھ لیں؟ ہرگز نہیں۔ رب ہے وہ رب قادر مطلق، اپنے بندوں سے کہیں درجے زیادہ محبت فرمانے والے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت ہے اس رب کو، ہم سے بھی بہت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کسی شخص کو تکلیف دے دے؟ کسی شخص کو تکلیف میں تو خود جملے بیان کر رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کو پریشان نہیں کرتے، ہم سے آپ کی امت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ رب کے جملے ہیں یہ، انسان کی عقل نہیں، دل سمجھتا ہے کہ ہاں وہ رب میرا ہے جو میری راحتوں کا خیال رکھنے والا، خود مجھ سے زیادہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔ حق تعالیٰ ہے وہ رب ہے۔ ہمارے آپ کے عقیدے الٹے سیدھے اس کے متعلق ہو گئے ہو تو معاذ اللہ کو اور بات ہے، وہ اور بات ہے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کبھی نہیں مکرتے اپنی محبت سے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کبھی بھی نہیں ہٹاتے نظر اپنے بندوں پر سے، اپنی رحمت کی نظر نہیں ہٹاتے۔ ہم نے تو رحمت کے دروازے نہیں بنائے رکھتے معاذ اللہ ٹھوکو تو ہی بولنے کا، ان کی رحمت کوئی عمارت نہیں ہے، رحمت حق تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ صفت کی بھی معاذ اللہ دروازے ہو گئے کہ اللہ باللہ عجیب اپنی طرف 10 درجات اس کے حق تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، سینکڑوں قسم کی باتیں حق تعالیٰ جل شانہ انسان کے اوپر عطا فرما دیتا ہے۔ اور کیوں کام کئی آپ کو اس کو نفرت کی نظر سے ہرگز نہیں۔ ہاں خطائیں اپنی جو ہو جائیں، جو گناہ ہو جائے
دن میں اور دنیا کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے سے کون سب سے اچھا ہے کہ تنہائی میں خاموشی سے حق تعالیٰ سے اس کی معافی تلافی بندہ کر لے، نہ کہ یہ چار کے بیچ اپنے آپ کو بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کرے۔ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے عیب داری پہ عیب پہ پردے ڈالے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنے عیب کو خود پردے چھپا رکھو، ان کو کسی کو بھی وہ بات بتاؤ۔ کوئی طرح مخلص کیوں نہ بنا نظر ہرگز نہیں۔ خدا سے زیادہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہمارا مخلص نہیں ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو ہر تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت اور خصوصیت کے ساتھ عطا فرماتا رہے، ہمارا خاتمہ فرمائے تو رب ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو انسان سے یہ آپ نے جو عبادت کی حق تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو شخص نے بھی عبادت کی ہے اور وہ درود پڑھتا ہے تو یہ کوئی گارنٹی ہے کہ بھائی اس کی وہ ساری عبادت قبول ہو گئی۔ اور میں تو سچ کہوں گا کہ جس نے درود نہیں پڑھا اور جس نے کہا کہ سب کچھ کیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جو اللہ کے خاطر کر رہا ہے وہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 200% بات تو نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کا نام کتنا عظیم ہے، سب سے بڑے ذات کا نام حق تعالیٰ کا، پر وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی تعریف اپنا نام بھی کہتا ہے کہ جب سب منہ پر مار دوں گا میں تمہارے، اگر تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش نہ کیا ہو۔ یہ ہے حق تعالیٰ کو محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں تمہیں حق تعالیٰ کی وہ بات ہم دعا کیا کرو حق تعالیٰ جل شانہ سے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی سوچ اور سمجھ عطا فرما دے۔ وہ رب ہے، وہ اس کی شان کی کیا بات ہے، وہ الگ، اس کا معاملہ الگ ہے۔ خدا ہے سارے کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے ہم سب کا۔ کیسے ہم ایسے ہاتھ کے ہمارا ہم چھوڑ دیں گے اس کا ہاتھ، مگر وہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑنے والا رب ہے، ہم پر رحمت برسانے والی ذات ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بس اپنی زندگی میں درود کی کثرت کیا کیجیے، درود کو بڑھائیے، درود کو جتنا ہو سکے بڑھا دیجیے۔ یہ جو ہم اکثر ایک غلطی کرتے ہیں، میں بتا دوں لوگوں کو کہ بھائی جب دل چاہا تب پڑھ لیا، جب موڈ ہوا تب پڑھ لیا۔ یہ پڑھنا درود تو بہت اچھی بات ہے، مگر درود شریف پڑھنے کے کچھ طور طریقے بھی ہیں۔ ہر طریقے سے درود قبول ہے، یہ میں نہیں کہتا، ہر طریقے سے درود شریف قبول ہے، مگر جب انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کی یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر یہ درود پڑھنا شروع کرے تو وہ اس درود کے تابع اپنے آپ کو کر لے، اس درود شریف کے تابع وہ اپنے آپ کو کر لے۔ اس درود اس کو چاہیے، سب سے بڑی بات بھی ہے وہ گن کے پڑھا کرے وہ درود۔ یہ نہیں کہ تم مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا باقیوں کو بولتے رہو گے کہ بھائی بندے یہ اور وہ معاملہ اللہ بھائی بندہ ہے، بندے کے مطابق تو بے حسابی نہیں ہوتی۔ وہ رب ہے جو بے حساب رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اور ہمارا معاملہ بندوں کا ہے، بے حساب کا معاملہ نہیں ہے۔ تو حساب سے ہاں کثرت ہو۔ اب ساری زندگی کتنا کسی نے پڑھ لیا وہ تو اس کو نہیں معلوم، تو رب ہی کو معلوم ہے، اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ مگر محترم طریقہ یہ ہے کہ جب وہ درود پڑھے تو وہ اس کی پابندی کرے، یعنی کہ رات کی تنہائی میں پڑھا جاتا ہے درود۔ اب رات کی تنہائی کیسی ہے کہ جب سب کاموں سے فارغ ہو گئے، وقت آ گیا سونے کا، تو سونے سے پہلے جو اس نے تعداد مقرر کر رکھی ہے اب وہ بندہ اس کو پورا کرے، اس کو پورا کرے۔ اس کو کہتے ہیں تابع کرنا، اس کو کہتے ہیں درود کے تابع ہو جانا۔ اور سارے دن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آج فری بیٹھا ہوں تو پھر تو گھر میں پڑھ لیا، اور کل کو کوئی آ گیا اٹھ گئی۔ یہ جو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ درود شریف جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ایک وقت یہ بھی آتا ہے، یہ درود کی برکت ہے کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ہونٹ خاموش ہو، زبان نہ ہلتی ہو، مگر دل کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جب ایک وقت یہ بھی آتا ہے، تو یہ وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں
آپ کو آپ سے بہت سارے لوگوں کو شوق بھی ہے بھی جاننے کا، تو سن لیجیے کہ یہ وقت آیا گا ہی اس وجہ سے کہ جب آپ اپنے درود کی جو تعداد آپ نے مقرر کر رکھی ہے اس کو مکمل کریں۔ ہاں بائی چانس یہ ہوا کہ تھک گئی، نیند آ گئی اور آنکھ لگ گئی، کیونکہ ہوتا ہے ایسا درود شریف پڑھنے والا عرش الہی پر حق تعالی جل شانہ کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی وہ درود پڑھ رہا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی درود شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، تمہیں تو شیطان نے سنا دیا، معاذ اللہ، یوں سب نہیں۔ رمضان میں بھی ہو سکتا بھائی، اگر کسی کی ہوئی ہوگی تو وہ خود جانے۔ اب تو رمضان میں شیطان کہتا ہے کس نے سنا دیا بھائی تجھے درود پڑھتے پڑھتے؟ ہوتا ہے، بنتا ہے، وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ شیطان نے آ کے سلا کے درود پڑھنا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو معاذ اللہ، بات یہ ہے حق تعالی جل شانہ کے فرمان مبارکہ کی کہ جو اثر ہے، جو تاثیر ہے نا، وہ کہیں بھی تم حق تعالیٰ کو قرآن اور کلام لے جاؤ ویسے ہی تاثیر رہے گی، کوئی بدلنے کی نہیں۔ کیا حق تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے اے لوگوں تمہاری راحت مقبول ہے کہ اے لوگوں تمہارا اطمینان، تمہاری راحت تو ہے ہی میرے ذکر میں۔ تو پھر جب انسان حق تعالی جل شانہ کا ذکر کر رہا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کہہ رہا ہوگا، تو کیسے نہیں راحت اس کو نصیب ہوگی، کیسے اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان درود پڑھتے پڑھتے ایک کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں، جاب میں برکت عظیم عطا فرمائے، مال میں دولت، صحت، تندرستی، سب چیزوں میں برکت عظیم عطا فرمائے۔ ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھک ہارے ہوں تو اور بات ہے، وہ اور بات ہے، مگر یہی نہیں کہ اگر درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تو ارے بھائی اگلے دن ظہر پڑھی پہلے کہہ دیا تو مجھے کل رات شیطان نے سنا دیا، اس پہلے اس کو جا کے بھلے ہی وہ خود کہیں اللہ کے کسی ذکر میں مشغول ہو، اس وقت آن کا اٹھا کے اس کو پہلے کہہ دیا۔ اور یہ بھی کہ اپنے رب کا فرمان سب سے محترم ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی بات کا اثر سب سے زیادہ محترم ہے، وہ تاثیر۔ تم حق تعالیٰ جل شانہ کے نام کو کسی پرچے پر تحریر کر لو اور اسے اس کو جب معاذ اللہ نہ کرے، ایک مثال ہے، بالکل غلط مثال ہے، مگر اگر تم نے اللہ کا نام تحریر کیا اور اس کو جلا دیا تو کیا معاذ اللہ کے نام کی معاذ اللہ تاثیر ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ جو بات حق تعالیٰ جل شانہ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بیان ہو گئی ہے، وہ کیسے اثردار نہیں ہوگی، کیسے نہیں ہوگی وہ اثردار؟ یقیناً ان میں تاثیر مبارکہ کا بھی کوئی انتہا نہیں، ان کی بات کا اثر مبارکہ سے بھی کوئی انتہا نہیں زیادہ۔ یقیناً جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو آرام محسوس ہوتا ہے، اس کو کہہ لو کہ سکون کا محسوس، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے بھائی کہ اطمینان قلبی اور سکون قلبی تو ہمارے ذکر میں ہے، اور اللہ کرنا اس کا ذکر تو نہیں، تو درود پڑھنا اللہ کا ذکر ہے۔ تو بعض دفعہ انسان سو بھی جاتا ہے، اب جب وہ سو جائے اور سو جائے اور کوئی تعداد اس کی ایسی رہ گئی ہے کہ ہاں بھائی وہ مکمل ایسی جو باقی بھی تعداد رہ گئی ہے، تو وہ صبح اٹھ کے ظہر سے پہلے اس تعداد کو مکمل کر لے، اور جو دعا کرنی ہے وہ اپنے رب سے کر لے۔ کوئی اس میں غلطی یا کوئی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ کی خطا کی بات نہیں ہے، سب ہو جاتا ہے، سکون انسان کو محسوس ہوتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے رحم سے۔ مگر بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے جو آپ کے لیے، ہمارے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے سینکڑوں راحتیں، سینکڑوں رحمتیں، سینکڑوں انعامات ہم پر تقسیم فرما رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کا شکر ادا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم درود پڑھ کے حق تعالیٰ جل شانہ کی ہاں میں ہاں ملائیں، نہ کہ ہم معاذ اللہ ایسی بات کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے جملہ کہیں جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ ہرگز نہیں، سب کچھ کر لو تمہارے دل میں جو آئے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ
کبھی تم اپنے اللہ کی اور اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو معاذ اللہ کبھی جھٹلانا مت، کبھی بھی مت جھٹلانا۔ اللہ کے اور محترم وہ ہے، میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ گنہگار کی کیا حق تعالیٰ کے ویلیو ہے اور کیا حرمت حق تعالیٰ کے گنہگار کے، تو آپ کہیں گے یہ حرمت ہے ہماری، اور ہے خدا کی عزت کی قسم آپ کی حرمت حق تعالیٰ جل شانہ کیا اتنی ہے، یہ تو تمہیں اس کی انتہا خود رب بتا رہا ہے۔ خود تم اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہو، سب کچھ کہتے ہو، ہم اپنے آپ کو خطا کار کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود ہمارا رب ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا پسند کر رہا ہے۔ کچھ تو بات ہوگی، چلو دو ہی باتیں سوچ لو، یا تو میں بہت حسین ہوں جو رب نے پسند کر لیا، اب اپنے اندر جھانکا کچھ نظر میں آیا، تو یقیناً بات یہ ہے کہ اب جس کو رب پسند کر لیتا ہے وہ حسین ہو جاتا ہے، جسے رب پسند کر لے، ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیے، وہ حسین ترین انسان ہے، اور درود پڑھنے والا اللہ کی نظروں میں اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ میں بہت حسین ہے، بہت محترم ہے۔ انسان کو تو کیا تم کو بیان کروں، کیسے انہیں بتاؤں کہ تعالیٰ کی کیا تم پر کرم کی بات ہے، مگر اپنے وہ ہے، بس کچھ ہو خود کچھ کرو، اشارہ اللہ ہی کو دے دو، تم نے ماشاء اللہ ہے تعالیٰ نے کر دیا، فوراً حق تعالیٰ کو اٹھا کے اللہ سے تو بندے کو چاہیے اپنے رب سے لڑے، اپنے رب سے لڑے۔ لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ تم نے لڑنے کی، نہیں، لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم حق تعالیٰ جل شانہ سے جب مانگنے بیٹھو تو ایسا مانگو کہ وہ بولے بھائی اس کو دے کے خارج کرو، اتنا پیچھے پڑ جاؤ حق تعالیٰ جل شانہ کے، مگر طریقے سے، کیونکہ وہ تمہارے، اگر تم اس سے حق تعالیٰ تم جیسے بھی ہو، 100 باتوں کی ایک بات، ہم تم میں عیب ہیں، ہم میں تم میں کمی بیشی ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات تو بڑی پاک صاف ہے، غلطیوں سے پاک ہے، وہ شفاف رب ہے، کیسے نہیں اپنے بندوں کو نوازے کو، کوئی کیا کوئی معاذ اللہ کے حق تعالیٰ بھی ہمیں کرنا چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ اللہ تو ہے ہرگز بھی نہیں بھائی، کبھی بھی نہیں، یہ تو کہنے کی بات ہے، یہ تو دنیا میں ہوا ہی نہیں کہ تم سے ہم سے گنا سب ہوئے، مگر کیسے؟ آج بھی ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ درود کی محفل میں درود پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو درود پڑھتے ہیں۔ یہ وفاداری نبھانے کا حق تمہیں کس نے عطا فرمایا؟ تمہارے حق تعالیٰ جل شانہ نے کن سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا حق دیا ہے؟ یہ درود تم سب کو، جو ہم درود پڑھنے والوں کو حق تعالیٰ نے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے حیات طیبہ کی، ان کی حیات مبارکہ کی بات کر رہا ہوں، تو جب وہ حیات مبارکہ کی آج سے 1400 سال پہلے، اب کتنی دعائیں حق تعالیٰ جل شانہ کہ آپ نے اپنی امت کے حق میں فرمائی ہے۔ کوئی تو پہلے کوئی ہم کیا، ہم تو وہی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے ان کے معاملات مبارکہ میں، کوئی فوقات نہیں، مگر کتنی کیسی دعائیں، کس انداز میں کیا، جو کچھ آپ نے اپنے رب سے مانگا اپنی امت کے حق میں مانگا، اپنی امت کے حق میں مانگا، ہاتھ اللہ کے آگے آپ کی دعا کے لیے درخواست کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اپنی امت کی بخشش کا رفائی مانگی آپ نے۔ آج جو یہ ہم درود پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ہمیں احسان نصیب ہو گیا حق تعالیٰ کا۔ ایک تو اللہ پہلے ہی اتنا پیار کر رہے ہیں، اور پھر ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا سکھا دی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کی امت کو اپنا ہی عمل دے دیا حق تعالیٰ جل شانہ، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اب ایسے رب کو میں اشارہ کروں کہ اللہ یوں تو نے کر دیا، تو وہ تو کہے گا مجھے اب ہے تو میری نا شکری کر رہا ہے، تجھ کو میں نے اتنا سب کچھ دیا، میں نے تو تجھ کو اتنا سب کچھ دیا،
تو میری ناشکری کر رہا ہے، کبھی بھی نہیں شکر ادا کرنا. یہ دوڑ ہوتا ہے اللہ تیرا شکریہ، کیا اس سے ہو گیا اللہ کا شکر ادا؟ خدا کی عزت کی قسم ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. وہ حق تعالی ہے، رب ہے، مگر پھر بھی اپنے اپنے معاملے ہیں، اپنے اپنے ہیں. مگر بات یہ ضروری ہے کہ تم اور ہم اور وہ لوگ کہ جو یہ حق تعالیٰ کے متعلق ادھر ادھر غلط الٹی سیدھی خانخائی کی پھیلاتے پھر رہے، وہ ڈھنگ کے سیدھے ہو جائیں. وہ حق تعالیٰ کے متعلق وہ بیان کرے، وہ بات یوں کرے اچھی، چاہے وہ گھروں میں ہو رہی ہو، تو کوئی مدرسوں پہ ہو رہی ہو، کسی مسجدوں میں ہو رہی ہو، کہیں بڑی بڑی جگہوں پہ ہو رہی ہو، یوں ہو رہی ہو کہ لوگ حق تعالیٰ کی جانب خوشی خوشی جائیں. میں تم سے کہہ دوں فلاں شخص ہے بہت حسین ہے، اس کے پاس تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور تمہارا کو اس کے بارے میں 10% کی باتیں بتاؤں، اینڈ میں کہہ دوں تمہیں مگر اس سے بچ کے رہنا، ڈر کے رہنا. ایسا نہ کہ تمہیں ٹھوک ٹھاک کے رکھ دے. تم بولے گا بھائی یہ تم ملا رہا تھا، یہ اینڈ میں میرے دلاسوں کی دچیاں اڑا دی تم نے. نہیں، بات تو یہ ہے ابے ہو گئی خطا، کیا وہ اتنی سی بات؟ جا وہ دیکھ تیرا رب تیرے انتظار میں، ہم سے زیادہ تیرا مخلص تیرا رب ہے. اور سچ کیوں نہیں نکلتا حق تعالیٰ کے متعلق ہمارے منہ؟ بات تو یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ جو ہے، جتنے یہاں درود پڑھنے والے بیٹھے ہیں یا جو لوگ درود کی کثرت کرتے ہیں، حق تعالیٰ کی عزت اور حق تعالیٰ کی ربوبیت کی قسم، ان کا ہاتھ حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھوں میں ہے. ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ اپنے بندوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتے. تم پھیلاؤ نہ پھیلاؤ، تم درود پڑھ کے بس کہہ دو کہ حق تعالیٰ اس چیز کی مجھ کو ضرورت ہے تو تمہیں عطا فرما دے. کچھ بھی ہو تمہارا معاملہ، کیسے ہی کیوں نہ ہو، تم اپنے آپ کو ذلیل رسوا اپنے منہ سے کرتے پھرو، تم وہ اس کی پوجا کرے، تم کرو اس کو کرنا. مگر سچ بات یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بندے سے خطائیں ہو جائیں تو وہ بیٹھ کے اپنے آپ کو صلواتیں خود ہی سنا رہا ہو. نہیں، اتنی دیر صلواتیں سنائی ہے بنا، اتنی دیر بیٹھ کے اللہ سے توبہ کر لیتے تو اور زیادہ ڈبل ٹرپل فائدہ مل جاتا. یہ ہے بات. اور یہ تمہارے دلوں میں ڈالی، یہ تمہیں بتائی گئی ہے ایسی باتیں جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو. عاجزی نہیں ہے یہ، عاجزی نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنا. نہیں، یہ عاجزی تھوڑی ہے. عاجزی تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ، میں تو جو ہوں آپ کی رحمت سے ہوں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج میرے پاس وہ سب کچھ ہے کہ جس کے میں قابل تھا، اور وہ سب کچھ ہے کہ جس کے میں قابل نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھ کو عطا فرما دیا. آپ کا رحم ہے یہ. اس کو کہتے ہیں عاجزی، اس کو کہتے ہیں حق تعالیٰ کی کے متعلق سچ بات کو بیان کرنا ہی انسان کی عاجزی ہے. یہ ہے بس. حق تعالیٰ جل شانہ ہم پر اور رحم فرمائے، اور ہمیں ہم ساری زندگی درود کی کثرت کرنی کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. درود کو اپنی زندگیوں پہ لازم کر لیجیے، لازم. کاؤنٹر پہ پڑھیں، گن کے پڑھیں، رات کی تنہائی میں پڑھیں تو تعداد مقرر کر رکھی ہے اس کو مکمل کریں. صبح گھر سے نکلتے ہو تو جو اور چیزیں درود کے علاوہ پڑھتے ہوں ان کے اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اپنا مست آرام سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ جانے، آپ کا رب جانے. ہمارا کام تو آپ کو درود کی بات کا کہنا ہے، وہ ہم کہتے ہیں. اور حقیقت کی یہی بات ہے کہ جو حق تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہم اپنی زبان سے حق تعالیٰ کے حکم سے ہم بیان کرتے ہیں. اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو آپ کی یا آپ کی جس کے ہماری زبانیں حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کے قبضے میں ہو. بس رب ہے، وہ اپنا رحم ہم سب پر فرمائے. جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. مرتے وقت بھی ہمیں اپنے نام کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب کو ہم سب خاندان کی طرف سے بہت عید مبارک. حق تعالیٰ آپ کی ساری باتیں جو آپ نے کی ہے اس رمضان، حق تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول بھی فرمائے. بس ہم حق تعالیٰ سے اپنے حق میں، اور جب بھی کسی اور کے حق میں دعا کیا کیجیے تو یقین جانیے کہ جو آپ اپنے لیے اچھی چیز مانگتے ہیں وہ خود بھی آپ اپنے سامنے والے کے حق میں اچھی چیز مانگا کیجیے، جس کے بھی حق میں آپ دعا کرنا چاہیں.
جس کے بھی حق میں ایمان کی دعا لازم کیا کیجیے کہ جب بھی حق تعالیٰ خاتمہ فرمائے ایمان پر خاتمہ فرمائے، ایمان پر خاتمہ ہو، اور اس قابل حق تعالیٰ اس کے روح کی برکت سے ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ کو وہ ہم سب کو قابل بنا دے۔ اور درود کی کثرت کیجیے، درود کی بات کیجیے، حق تعالیٰ کی محبت کی بات کیجیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ جب سنیں تو ضرور پڑھیے، اور ان کے نام مبارکہ پہ ادب کی بات لوگوں کو ضرور بتائیے۔ جو صرف آدھا پورا نام معاذ اللہ بیان کرتے ہیں اور ضرور نہیں پڑھتے، ان کا یہ بات کبھی کسی کو دیکھو کوئی ناتوا ہو تو کچھ ہو صاف کہہ دو، ان کا کچھ حق اور سچ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، صاف کہہ دو کہ بھائی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نام مبارک کا ادب بیان کرو، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ بس حق تعالیٰ ہم سب کو ادب اور احترام کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بند کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا پڑھ کیجیے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا لکھ دیجیے، جو بھی مناسبت کو بھائی بابا سے ضرور پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری ہی کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں کو زیادہ درود و سلام تو فقط محمد اور حدیث نام نظر نام پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر اپنی شان کو نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا درود شریف ہم سب نے تیری توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے تو ہم سب پر اپنا رحم سے کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے تو اپنا رحم ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے تو ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے حق تعالیٰ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے حق تعالیٰ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور جب بھی ہم سب ہماری آخری سانسیں ہو تو ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سب کے مبارکہ میں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کے ضرور نصیب فرمانا. آمین. اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی تجھ سے مانگا اور جو کچھ بھی تجھ سے ہم نے یہاں بیٹھ کر مانگا ہے، چاہے آواز بلند مانگا ہو یا دل میں مانگا ہو، اے حق تعالیٰ جل شانہ جو کچھ بھی مانگا درود کی برکت کی وجہ سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم.
صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم 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 صل على محمد وعلى آله وسلم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.